اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی جو بہت سی دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ 185 اور 186 میں جو فرماتا ہے اس کا آپ نے ترجمہ سنا، اور ابن کثیر کی تفسیر ہے کہ تمام مخلوق کو عام اطلاع ہے کہ ہر جاندار مرنے والا، جیسے فرمایا کہ اس زمین پر جتنے ہیں سب فانی ہیں، صرف رب کا چہرہ باقی ہے جو بزرگی اور انعام والا ہے۔ بس صرف وہی اللہ وحدہ لا شریک ہمیشہ کی زندگی والا ہے جو کبھی فنا نہ ہوگا۔ جس طرح انسان کل کے کل مرنے والے ہیں، اس طرح فرشتے اور حاملان عرش بھی مر جائیں گے، مدت ختم ہو جائے گی۔ سلب آدم سے جتنی اولاد ہونے والی تھی ہو چکی، اور پھر سب موت کے گھاٹ اتر گئے، مخلوقات کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا اور مخلوق کو ان کے کل اعمال کے چھوٹے بڑے، چھپے کھلے، صغیرہ کبیرہ سب کی سزا دے گا۔ جزا اور سزا، کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ یہی اس کے بعد کے جملہ میں فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا کوئی آ رہا ہے۔ ہمیں پاؤں کی چاپ سنائی دیتی تھی لیکن کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے آ کر کہا، اے اہل بیت، تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تم سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ پورا قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ہر مصیبت کی تلافی اللہ کے پاس ہے۔ ہر مرنے والے کا بدلہ ہے، اور فوت ہونے والے کا اپنی گمشدہ چیز کو پا لینا ہے۔ اللہ ہی بھروسہ رکھو، اسی سے بھلی امیدیں رکھو۔ سمجھ لو کہ سچ مچ مصیبت زدہ وہ شخص ہے جو ثواب سے محروم رہ جائے۔ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خیال ہے کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے نجات پالے اور جنت میں چلا جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ مل جانا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو پڑھو۔ آخری ٹکڑے کے بغیر یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں بھی ہے، اور کچھ زیادہ الفاظ کے ساتھ ابن حبان اور حاکمی میں بھی ہے، اور ابن مردودیہ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کی خواہش آگ سے بچ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے کی ہوا سے چاہے کہ مرتے دم تک اللہ اور قیامت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ مسند احمد میں
بھی اور وکی بن جراح کی تفسیر میں بھی یہی حدیث ہے۔ اس کے بعد دنیا کی حقارت اور ذلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ نہایت ذلیل، فانی اور زوال پذیر چیز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی تم تو دنیا کی زندگی پر رنجے جاتے ہو، حالانکہ دراصل بہتری اور بقا والی چیز آخری ہے۔ دوسری آیت میں کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا یہ تو حیات دنیا کا فائدہ ہے، اور اس کی بہترین زینت اور باقی رہنے والی تو وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم۔